الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حقائق سے آگاہی ہو گئی اور ان کو کچھ بشارتیں بھی مل گئی، وبشرناہ بغلام علیم، وبشروہ بغلام علیم، ایک بشارت، ایک بہترین نائب اور خلیفہ کے حوالے پر. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ پروگرام کیا ہے آپ لوگوں کا؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا ارادے اور عزائم اور پروگرام ہے آپ کے آگے چل کر؟ قاصد تو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، خود کچھ نہیں کرتے ہم. انا ارسلنا، ہمیں بھیج دیا گیا ہے، ہمیں روانہ کر دیا گیا ہے الى قوم مجرمین، ایک بہت بڑے مجرم قوم کی طرف، ایک ایسی قوم کی طرف جو اللہ کے قوانین توڑنے کی جرم کا مرتکب ہو چکی ہے. تو وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم وہاں جا کر ان لوگوں پر گارے سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش کریں. حجارہ، دراصل جو پتھر ان کو مارے جائیں گے وہ پتھر ہی نہیں ہوں گے، وہ گارے ہوں گے جنہیں پتھر کی طرح پراسس سے گزار کر بنایا گیا ہے، مراحل سے بنا کر گزارا گیا ہے. اور ان قاصدوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، مسومۃ عند ربک، اور یہ پتھر باقاعدہ نشان زدہ ہے کہ کون سا پتھر کس کو لگے اور اس کی موت کا سبب بنے. اور یہ للمسرفین، ان لوگوں کے لیے جو وہاں مجرمین یہاں مسرفین، جنہوں نے اللہ کے احکامات توڑنے اور اللہ کی نافرمانی میں حدود بھی پار کیے ہیں. ایک تو اللہ کی کوئی بھی قانون توڑنا جرم ہے، لیکن قانون توڑنا اور اللہ کی نافرمانی کو اپنی عادت بنا دینا اور مقصد زندگی بنا دینا، یہ تو وہی ہو للمسرفین، وہ نشان زدہ ہیں اور مسرفین کے لیے کہ جن کی تباہی کے سبب بنیں گے. اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے اس بستی سے اور اس وادی سے اور اس علاقے سے جتنے بھی اہل ایمان تھے ان سب کو ہم نے نکال دیا.
عذاب کی نزول سے پہلے تمام اہل ایمان کو اس خطے سے نکال دیا گیا، لیکن فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پورے خطے میں مسلمان گھرانہ تو صرف ایک ہی تھا، اور وہ گھرانہ وہی رسول اور پیغمبر ہی کا گھرانہ تھا، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس گھرانے کے اندر ایک خاتون جو رسول کی گھر والی تھی وہ بھی اس عذاب کے مستحق بنی، اور رسول کے گھرانے کا فرد ہونا اس کے کام نہ آ سکی، حالانکہ وہ رسول کے قافلے کے ساتھ چل پڑی، نکل گئی، اسے پتا تھا کہ تباہی آنے والی ہے، جب سارے نکل رہے تو وہ بھی، لیکن حکم ملا تھا کہ آگے بڑھو اور پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں، کسی کو بھی مڑ کے دیکھنا نہیں ورنہ عذاب اسے لاحق ہوگا۔ چونکہ دل کی یہ کافرہ اور قوم کی کفر پر اس کی حمایت کرنے والی اور ایمان سے متعلق رسول کا ساتھ نہ دینے والی ایک خاتون تھی، تو اس سے برداشت نہیں ہو سکی، تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی دیر تھی کہ ایک پتھر کے شکار ہو گئی اور ایسا ختم ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اس واقعہ اور صورتحال کے اندر ہم نے نشانی رکھ دی، عبرت کی نشانی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دیکھ لیں کیا انجام ہوتا ہے، یہ عذاب علیم کا پہلی نشانی تھی جو قوم پر آ گئی اور صفایا کر دیا۔ آگے کیا ہوگا؟ میدان محشر میں، عالم برزخ میں اور قیامت کے دن، وہ تو پھر بات بن چکی ہے ان کے حق میں اللہ کے عذاب کا۔ جو عذاب الہی شروع ہو چکا تھا وہ ان کو جہنم تک پہنچنے پر ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے مراحل جہنم کے اندر طے ہوں گے، جن کا ابتدا تو ہوگا مگر کوئی انتہا نہیں ہوگا۔ یہ قصہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہاں بیان فرمایا تاکہ ہم اپنے آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ اللہ کی بندگی اور رسولوں کی اطاعت میں کیا رکھا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار میں کیا تباہی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔